حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ایک بہت ہی بڑے مشہور ولی ہے حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے ہیں، شہر بصرہ میں یہ رہنے والے تھے۔ توبہ کرنے سے پہلے یہ بہت ہی امیر شخص تھے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے علاقے کے ایک بہت امیر شخص تھے اور لوگوں کو انٹرسٹ پر لون دیا کرتے تھے، سود پر لون دیا کرتے تھے، اور جب وصولی کرنے کے لیے جاتے تو جس کو قرض دیا ہوتا اگر وہ وصولی وہ ریٹرن نہیں کر سکتا تھا تو اپنی وزٹنگ کا بھی چارج ایکسٹرا ایڈ کر دیا کرتے تھے کہ میرا یہ وقت ضائع ہوا، میں تیرے پاس پیسے لینے آیا، اس کا جرمانہ بھی آپ ایڈ کر لیا کرتے تھے۔ حبیب اجمی کا یہ حال تھا۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کی توبہ سے پہلے ایک وقت ایسا آیا کہ ایک مقروض کے گھر پہنچے، جس کو قرض دیا تھا اس سے پیسے واپس لینے کے لیے پہنچے۔ گھر میں وہ شخص تو نہ تھا لیکن اس کی بیوی تھی۔ جب حبیب اجمی نے قرض کی واپسی کا سوال کیا، قرض لوٹانے کا سوال کیا، اس عورت نے کہا کہ ابھی شوہر بھی گھر پہ نہیں ہے، میرے پاس کچھ مال بھی نہیں ہے، ایک بکری تھی اسے ہم نے ذبح کیا، اس کا گوشت بھی ختم ہو گیا ہے، صرف منڈی ہمارے پاس بچی ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ لے جائیں۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ منڈی لے لی۔ انہوں نے وہ منڈی لی اور اپنے گھر پر گئے، اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ اسے پکاؤ۔ بیوی نے وہ منڈی لی اور ہنڈی میں چڑھا دی، پکانے کے لیے رکھ دی۔ اسی دوران ایک فقیر بھیک مانگنے کے لیے ان کے دروازے پر آیا۔ حبیب اجمی نے ان کو بھی اچھی خاصی سنا کر وہاں سے روانہ کر دیا۔ اب جیسے ہی کھانا ریڈی ہو گیا، حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ دسترخوان لگایا جائے اور وہ ہنڈی لے کر آؤ۔ جیسے ہی ان کی بیوی نے ہانڈی کھولی نا تو دیکھا کہ وہ منڈی تھی ہی نہیں اندر اور پورا کا پورا خون بن چکا تھا۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توبہ کا یہ واقعہ ہے کہ جب یہ دیکھا کہ وہ ہنڈی ہٹائی، ہنڈی کے اوپر سے جو ڈھکن تھا وہ ہٹایا، دیکھا کہ اندر وہ منڈی تو تھی نہیں، خون ہی خون تھا۔ حبیب اجمی کی بیوی نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری کنجوسی کا انجام ہے، ہانڈی خون سے بھری پڑی ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ یہ تمہاری کنجوسی کی وجہ سے ہے کہ یہ ہانڈی خون سے بھری پڑی ہے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ہانڈی کو یوں دیکھا کہ خون سے بھری ہوئی ہے تو گویا یہ قدرت کی طرف سے ان پر تنبیہ تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ اشارہ تھا کہ اب سدھر جانا چاہیے۔ اور حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نشانی کو بڑی سیریسلی لیا کہ اب مجھے سدھر جانا چاہیے، بہت ہی دل پر لے لیا اور انہوں نے نیت کی کہ اب میں انشاءاللہ توبہ کر لوں گا۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلے نا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی ان بچوں نے حبیب اجمی کو دیکھا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ارے دور ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں سے اڑنے والی مٹی ہم پر لگ جائے اور ہم بھی بدبخت ہو جائے۔ پہلے ایک بار دل چوٹ کھا گیا کہ وہ منڈی پورا خون بن گئی، پھر سے دل نے چوٹ کھائی کہ اب تو بچوں کے درمیان بھی میری امیج اتنی خراب ہو گئی، پھر سے دل نے چوٹ کھائی۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے بڑے ولی، وقت کے بزرگ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے پکی توبہ کر لی۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پکی توبہ کر لی۔ پھر اپنے گھر کی طرف جب لوٹے تو وہی بچے جو وہاں پر کھیل رہے تھے پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے دور ہو جاؤ، حبیب اجمی نے اب توبہ کر لی ہے، اب اگر ہمارے پاؤں میں جو مٹی لگی ہے وہ ان پر جائے گی تو ہم گنہگار ہوں گے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ توبہ کا واقعہ، حبیب اجمی نے جب یہ سنا نا کہ بچے یہ بات کر رہے، دل ہی دل میں ان کو خیال آیا کہ واہ مالک تیری کیسی قدرت کہ ابھی تو میں نے توبہ ہی کی ہے اور تو نے میری نیک نامی کا چرچا بھی کر دیا، ابھی تو میں نے توبہ کی ہے تو نے میری نیک نامی کا چرچا بھی کر دیا۔ یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیشہ کے لیے سب یہ گناہ والے کام چھوڑ دیے، سود کے جو پیسے تھے وہ بھی سب لوٹا دیے اور ایک صاف ستھری زندگی جینے لگے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ان کی توبہ کا واقعہ ہے۔